بچوں، آپ کی گلزار اردو جو 10ویں جماعت کی جو معاون کتاب ہے، اس میں خاکے بھی ہیں، اور ان خاکوں میں ایک خاکہ مرزا چپاتی کے عنوان سے پیش ہے۔ یہ خاکہ اشرف صبوحی صاحب نے قلم بند کیا ہے، تو ضروری ہے کہ میں اشرف حسین آپ کو اس خاکہ اور ساتھ میں خاکہ نویس کے بارے میں یا خاکہ نگار کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرانے جا رہا ہوں۔ غور کیجیے، آپ ہیں اشرف صبوحی صاحب، اصل نام سید ولی اشرف۔ اشرف صبوحی اصل نام سید ولی اشرف، تخلص صبوحی، ادبی دنیا میں اشرف صبوحی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کی پیدائش 11 مئی 1905 عیسوی میں دہلی میں ہوئی اور 22 اپریل 1990 عیسوی میں کراچی میں آپ کا انتقال ہوا۔ ابتدائی تعلیم گھر پہ ہوئی اور آپ نے میٹرک 1922 عیسوی میں اینگلو عربک ہائی اسکول اجمیری گیٹ دہلی سے کی۔ دہلی میں اجمیری گیٹ کے پاس ہی میں یہ اسکول ہے جو بہت ہی قدیم اسکول ہے، اینگلو عربک ہائی اسکول۔ یہیں سے آپ نے ادیب کامل منشی فاضل پھر آپ نے ایف اے اور بی اے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے کیا۔ آپ نے اپنی ملازمت کی شروعات محکمہ ڈاک اور تار میں شروع کیا 1929 میں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لکھنے کا آپ کو یہ شغل جو تھا، لکھنے کی ابتدا آپ نے شروع کی اور خاکہ لکھا۔ خاکے میں دلی کی چند عجب ہستیاں، غبار کارواں، جھروکے، مرزا چپاتی لکھے۔ ساتھ ہی ساتھ افسانے بھی لکھے، ان میں جھروکے، باتونی کچھوا، بدر شہزادی، جادو کی لکڑی، ماسٹر شامت، شریر شیرہ اور انگریزی ادب سے آپ نے کچھ کتاب ترجمہ بھی کیا ہے۔ ان ترجمہ میں بنواسی دیوی، دھوپ چھاؤں، ننگی دھرتی، موصول کے سوداگر وغیرہ لکھی۔ بچوں کے لیے بے شمار کہانیاں لکھی۔ ان کا تعلق ڈپٹی نذیر احمد کے خاندان سے تھا۔ اب میں آپ کے سامنے یہ خاکہ جو مرزا چپاتی کے عنوان سے ہے، یہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سید ولی اشرف صاحب نے کئی بہترین خاکے میں قلم بند کیے۔ انہی خاکوں میں ایک خاکہ مرزا چپاتی کے عنوان سے شائع کیا۔ مرزا چپاتی دراصل بہادر شاہ ظفر کے بھانجے تھے۔ گورا رنگ، بڑی بڑی اگلی ہوئی آنکھیں، لمبا قد، شانوں پر سے ذرا جھکا ہوا چوڑا شفاف ماتھا، چنگیزی ناک، مغرئی ہار پن، قلعہ نہیں، زندگی گزرا۔ جوانی میں قابل تعریف رہے تھے، بڑھاپا مصنف کے سامنے ہی گزرا۔ مزاج میں رنگیلا پن تھا، وزاداری برقرار تھی، کبوتر بازی، پتنگ بازی، مرغ بازی، تیراکی اور شطرنج کھیلتے تھے۔ صاحب عالم مرزا فخر الدین حیا سے شاعری
ملی تھی، شاعری سیکھی تھی، پڑھنا لکھنا آتا نہ تھا، زبان توتلی تھی، محافظہ غضب کا تھا، مصرع لگانے میں بہت ماہر تھے۔ مرزا صاحب نے اردو زبان کے متعلق چند باتیں پیش کی اور کہا، اور ساتھ ہی اس کی خصوصیات بھی بیان کی۔ کہتے ہیں کہ اردو زبان کے بارے میں، اردو معلیٰ جسے بہادر شاہ ظفر اور ان کے قریبی تعلق رکھنے والے لوگ بولا کرتے تھے، ٹھیک ہے، بولا کرتے ہیں، یا پھر قدیم دلی کے شرفا یہ زبان بولا کرتے ہیں۔ دوسرے یہ قل اعوذ اردو جو مولوی واعظوں اور عالموں کے استعمال میں رہتی ہے۔ تیسری اردو خود رنگی اردو ہے، اخباریں اور صحافتی اردو جس میں اخبار اور رسالے نکلتے ہیں۔ چوتھا ہردنگی اردو، مسخروں اور قومی بلم خیروں کی منہ پھٹ زبان۔ پانچویں زبان اردو ہے لفنگی اردو، جسے لٹھ مار کر کے کڑاکے کے انداز سے بولی جاتی ہے، جسے پہلوان یا کارخانہ دار بولتے تھے۔ فرنگی اردو جو ولایتی انگریز اردو بولتے ہیں، جو ولایتی انگریز اردو بولتے ہیں وہ فرنگی اردو کہلاتی ہے۔ آگے آخری اردو کے بارے میں ہے سربھنگی اردو، جسے چرسی، نشیری، بھنگیڑی اور تیکھے دار اور تکیے داروں کی زبان ہے جو بولا کرتے ہیں، اسے ہم سربھنگی اردو کہتے ہیں۔ دلی والوں کے لباس کے بارے میں ان کی رائے غور کریں۔ درباری اور بازاری لوگوں کی الگ الگ لباس پہنتے تھے، عام طور پر اپنی شکل و شباہت، تن و توش، جسامت اور پشتے کے مطابق کپڑا پہنا جاتا تھا۔ مرزا چپاتی کہتے ہیں کہ شریفوں کا شغل ایکٹنگ، تیراندازی، کبوتر بازی، نیزہ بازی اور پنجہ کشی تھا۔ اس کے علاوہ تیراکی، باز کا شکار، پتنگ بازی، کبوتر بازی وغیرہ سے دلچسپی تھی۔ یہ فضول کی چیزیں نہیں ہیں، کہتے ہیں یہ فضول کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ جنگ و جدل کی بھڑاس نکالنے کا طریقہ تھا۔ خود کہتے ہیں کہ انسان کا نام اس کی خصوصیت کے بنیاد پر رکھے جاتے ہیں۔ میں جمعرات کو چپاتیاں بانٹتا تھا، اسی لیے میں مرزا چپاتی ہو گیا۔ میں جمعرات کو چپاتیاں بانٹا کرتا تھا، اس لیے میں مرزا چپاتی ہو گیا۔ کہتے کہ آدمی ہی کی طرح حکومت کی بھی عمر ہوتی ہے۔ مغلوں نے بھی 600 سال تک یہاں حکومت کر لی، اب سلطنت کی عمر ختم ہو گئی ہے، اس لیے مغل برباد ہو گئے۔ عزیز طلباء، شاید آپ کو یہ خاکہ یہاں پسند نہیں آیا ہوگا۔ نہیں آنے کی وجہ یہ کہ یہاں ایسی باتیں جو پیش کی گئی، کہاں اردو کی باتیں، پھر دلی کی باتیں، دلی کے لوگوں کی باتیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو کہ حکومت کی باتیں، اور حکومت کے ساتھ ساتھ
اور دوسری شغل کی باتیں، یہ سب باتیں ہیں تو آپ کہیں گے یہ خاکہ سمجھ میں نہیں آیا ہے، یہ خاکہ کس طرح کا ہے۔ تو میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خاکہ بالکل ایک الگ انداز کا ہے۔ جہاں تک اس کے قبل بھی میں نے خاکے کے بارے میں بتایا کہ خاکہ کیا ہے، کسی انسان کے بارے میں یہ خوبی بتائی جاتی ہے۔ تو یہاں اردو زبان کے بارے میں جو باتیں کہی گئی تو یہ ان کا طریقہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اردو لوگ کون بولتے ہیں، ان کی زبان کیسی تھی، ٹھیک ہے۔ اس زبان کو وضاحت کرنے کے لیے، اپنی زبان کو وضاحت کرنے کے لیے انہوں نے یہاں اردو کے بارے میں یہ باتیں کہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی خوبیوں کو یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ یہ مردوں کی نشانی ہے، یہ مرد ہی کھیلتے ہیں، کبوتر بازی اور بٹیر بازی، اور آپ کو جو ہے تیر اندازی اور نیزہ چلانا وغیرہ وغیرہ، یہ سبھی کچھ، یعنی کہ یہ فن، یہ خوبی ان کے اندر پہلے سے موجود تھی۔ ایک اچھے تیر انداز بھی تھے۔ صرف یہی نہیں کہ آپ ایک عام انسان تھے، بہادر شاہ ظفر کے بھانجے تھے، بلکہ یہاں پر یہ بھی کیا کہ ان کے ساتھ ساتھ اس فن میں ماہر بھی تھے۔ زبان صاف نہیں تھی مگر اچھی بولتے تھے، یادداشت اچھی تھی۔ مزید معلومات کے لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی درسی کتاب میں جو خاکہ دیا ہوا ہے مرزا چپاتی کے عنوان سے، اس خاکہ کو مکمل طور پر مطالعہ کریں، اور اسے ایک بار نہیں 2-3 بار پڑھیں، باریکی سے پڑھیں، باریکی سے اس کے لفظوں کو دیکھیں، دھیان سے پڑھیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ خاکہ ضرور پسند آئے گا۔ باقی اپنے استاد محترم سے اس کے بارے میں گفتگو کیجیے، ٹھیک ہے۔ یہاں جو اردو کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے۔ آخر کیا ہے یہ، کیوں ایسا کہا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے،